قرآن نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، میری بارگاہ میں یہ سوال کرنا ہے، میری بارگاہ میں یہ طلب کرنا ہے؟ مگر ماں اور باپ کے بارے میں خصوصی طور پر قرآن نے حکم دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرا بندہ جب تم میری بارگاہ میں آ تو میری بارگاہ میں بول، اور کیا بول؟ اے میرے رب، تو نے جس طرح میرے ماں باپ نے جس طرح سے بچپن میں میری پرورش کیا، ماں باپ نے جس طرح میری پرداخت کیا، ماں باپ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پہ مہربانی فرمائی، اے میرے مالک آج تو میرے ماں باپ پہ مہربانی فرما۔ باپ اگر زندہ ہے تو اس پہ مہربانی فرما، ماں اگر زندہ ہے تو بھی اس پہ مہربانی فرما، اور ماں باپ اگر قبر میں لیٹے ہیں تو میرے مالک تو ان پہ مہربانی فرما جیسی مہربانی انہوں نے بچپن میں مجھ پہ فرمائی۔ مجھے چلنا نہیں آتا تھا، باپ نے انگلی پکڑا کے چلنا سکھایا۔ مجھے بولنا نہیں آتا تھا، ماں نے کلمہ یاد کرا کے مجھے بولنا سکھایا۔ میں کسی معیار کا نہیں تھا، میرے ماں باپ نے مجھے صاحب معیار بنا دیا۔ اس لیے اے میرے مالک، میری ماں یا میرا باپ اگر قبر میں ہے اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ جنت کی طرف جا سکے، تو میرے مولا ان پہ اپنی مہربانی فرما اور انہیں ایسا انتظام فرما دے کہ انہیں جنت میں چلنا آ جائے، جنت کی فضاؤں سے انہیں معطر ہونا آ جائے۔ اے میرے رب، جیسی مہربانی انہوں نے بچپن میں مجھ پہ فرمائی تھی تو ان پہ آج ایسی مہربانی فرما کہ میرا باپ اس قابل ہو، میری ماں اس قابل ہو کہ وہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ گویا قرآن سکھا رہا ہے کہ میرے بندو، تم میری بارگاہ میں اس طرح کی دعا کرو۔ ملک العلماء ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی قبر میں سویا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کی منزل بلند ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا اچانک پروموشن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کی رحمت سے پلٹ کے پوچھتا ہے، میرے مالک میرا مقام اچانک بلند کیسے ہوا؟ میرا مرتبہ اچانک بلند کیسے ہوا؟ میری منزل اونچی کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے، بے دعائے ولد کا، ابھی ابھی تیری اولاد نے دعا مانگی ہے تو تیری اولاد کی دعا سے ہم نے تیرا مقام اونچا کر دیا ہے، تیری منزل اونچی کر دیا ہے۔ گویا کبھی کبھی جب ماں باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اولاد کا مقام بلند ہوتا ہے، اور ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے تو ماں باپ کا پرموشن ہو جاتا ہے، ان کو مقام علیٰ، مقام اعلیٰ مل جاتا ہے، ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ گویا باپ اور ماں جب اس پوزیشن میں ہو کہ وہ جوان ہو اور اولاد چھوٹی ہو، قابل رحم ہو، اور جب عالم اور جب اس کا برعکس ہو کہ ماں باپ بڑھاپے کی منزل میں ہے اور اولاد کڑی الجوان اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے، دونوں کا ایک ایسا سسٹم اور رابطہ اللہ کی قدرت نے بنایا ہے کہ جب وہ مجبور تھا، جب تو مجبور تھا تو انہوں نے تجھے بااختیار بنایا۔ آج اگر وہ بستر پہ مجبور بن کے پڑا ہے تو تجھے بااختیار بنایا ہے۔ جس طرح انہوں نے تیری پرورش کیا تھا، اب اس عمر میں تو ان کی پرورش کر، ان کی خدمت کرتا رہا، جب تک زندہ ہے تو کرتا رہا، اور جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان پہ ان کے لیے اچھے کام کرتا رہا۔ میں تو